چلیے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. پھر سے ایک بار ریویژن ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اہم چیزیں احکام نون ساکن اور تنوین، یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں بہت اہم ہے، اور یہ اگر ہم تھوڑا اچھے سے سیکھ لیں تو ہمارے لیے بہت قرآن پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی باذن اللہ تبارک و تعالی. تو اس کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں. کیا ہے احکام نون ساکنہ اور تنوین. ویسے ایک بار میں کہتا ہوں نون ساکنہ بھی ہے اور تنوین بھی ہے. دو زبر دو زیر دو پیش، یعنی اس کے اندر چھپا ہوا نون ساکنہ. ساکنہ ہمارے نون جزم کے ساتھ، نون سکون کے ساتھ. تو اس کی کتنے قواعد ہیں؟ چار ہیں: اظہار، اقلاب، ادغام اور اخفاء. ابھی ہم انشاءاللہ سیکھ رہے ہیں اظہار کے بارے میں. جو حروف عربی کے پورے اظہار یا تو اقلاب یا تو ادغام یا تو اخفاء، ان چاروں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہر جب ہم چیز کے بارے میں، ہر سب کیٹیگری کے قاعدہ کے بارے میں ہم جب سیکھ رہے ہیں، اس کے سب سے پہلے کیا معلوم کرنا ہے؟ اس کے حروف، کتنے حروف ہیں، کیا حروف ہیں، اور اس کا استعمال کیسا ہو. سب سے پہلی چیز اظہار میں کہوں گا جب، تو آپ لوگ سب کہنا چاہیے 6 حروف ہیں. 6 حروف کون سے ہیں؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ 6 حروف ہمیں یاد ہونا چاہیے، اور ایک ایک سے یاد کرنے کے لیے یہ 6 حروف حلق حروف بھی ہے، وہ طریقے سے بھی ہم یاد کر سکتے ہیں. ہاں اب یہ مانتے ہیں کہ کیسا اسے پڑھنا چاہیے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے مثال لیتا ہوں. مثال کے ساتھ ماشاءاللہ. پہلی چیز، اگر آپ قرآن میں کہیں کہ آپ نون ساکنہ دیکھ لیں یا تنوین دیکھ لیں، اس کے بعد کا حرف مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کیا ہے. اس کے بعد کا حرف ادھر کیا آ رہا ہے؟ خا آ رہا ہے. خا کیا حروف اظہار میں سے ہے؟ جی ہاں ادھر ہے. تو آپ کیا کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا ہاں تو یہ اظہار میں سے ہے. تو اب اسے کیسا پڑھنا ہے قرآن میں؟ جیسا کہ آپ دیکھیں گے سورہ قریش ولیمن خوف وہ بھی ہے، لیکن میں سورہ قریش کا میں لیتا ہوں. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اس میں آپ کیا کر رہے ہیں، نون ساکنہ کو ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں. ہاں اس میں آپ صرف ظاہر کرنا، مین نون زیر من، بس من خوف غلط ہے. اس کے اوپر وقفہ کرنا غلط ہے. ہم کیسا پڑھیں گے؟ آمنہم من خوف. بس یہ طریقے سے ہم رک جائیں گے. تو یہ ہمارا بہت اہم اور بہت ضروری قاعدہ ہے کہ بعض اوقات ہم پڑھتے ہو وآمنہم من خوف غلط، وآمنہم من خوف، من خوف بنا کوئی زیادہ وقفے کے نون کے اوپر ہمیں مکمل کرنا ہے. اس کو ہے اظہار، جیسا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ظاہر کر کے پڑھنا، وہ ہے معنی اظہار کا، ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے. اس میں کوئی شک و شبہ، کوئی چیز واضح نہیں ہے. وقت کتنا ہے؟ چلیے وقت تو بہت ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ اظہار کے اوپر ہی ہم انشاءاللہ وقفہ کرتے ہیں اور ایک سورے کی تلاوت کرتے ہوئے دینا، تاکہ ہمارے لیے اور وضاحت ہو اور ہمارے لیے کلیئر اور اچھے طریقے سے ہم پڑھ سکیں. کون سا سورہ ہمیں پڑھنا ہے آج؟ نہیں ویرا بھی قریش پڑھنے کا پڑھ لیے تھے. اچھا چلیے سورہ فیل پڑھنا انشاءاللہ. جن کے پاس قرآن نہیں ہے قرآن لے رہے، جو موبائل میں دیکھنا چاہ رہے ہیں موبائل میں دیکھ لیں، لیکن رکھ لیں ساتھ میں اور مجھے بھی دیکھتے رہے تاکہ وہ مخرج کیسا ہے ہم دیکھ سکیں. سورہ فیل آپ جیسا کہہ رہے ہیں، سورہ فیل الم تر کیف فعل 104. پہلے میں تلاوت کروں گا، آپ اس کے بعد دہرائیں آپ، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا اس میں عام متن غلطیاں ہوتے ہیں. 608 6
تو سیو رکھو نا. چلیے اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. آئے ہم پھر غور کرتے ہیں کہاں کا غلطی ہو سکتی ہے اس میں. ألم ترانی ترانی موٹا پڑھنا ہے کہ اس کے اوپر زبر آ رہے. ألم تر كيف فعل را پھر را ہے وہ بھی موٹا پڑھنا ہے کیوں اس کے اوپر زبر آ رہا. ربک بھی اوس صاد موٹا پڑھنا ہے پتلا پڑھنا ہے موٹا. تفخیم کے حروف سے بھی اصحاب الفیل. ایک بار اور پڑھتے ہیں. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل يج یہاں کیا ہو رہا ہے قلقلہ. قلقلہ. کیوں قلقلہ کے حروف کیا ہے کچھ میں جلدی. قطب جد ماشاءاللہ. تو یہاں قلقلہ کرنا ضروری ہے. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ضاد ہمیں موٹا پڑھنے کا ہے. اور ایک بار پڑھتے ہیں. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. اس میں تفخیم ماشاءاللہ بہت ہو رہا ہے تو ہمیں اچھے سے پریکٹس کرنا چاہیے. را کو موٹا پڑھنا ہے. کیوں موٹا پڑھنا ہے اس کے اوپر تو جزم آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے زبر آ رہا ہے اسی لیے ہمیں موٹا پڑھنا ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا طَيْرًا نہیں طَيْرًا پھر را بھی ہمیں موٹا پڑھنا ہے. طَيْرًا جی ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ما شاء الله. را موٹا پھر سے ترميهم بحجارة پھر موٹا پڑھنا ہے کیوں کیونکہ اس میں زبر آ رہا ہے. بحجارة من سجيل بالکل. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی بھی قرآن میں نون یا میم کے اوپر شدہ تشدید آ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے غنہ کرنا ہے. کتنے حرکات کا 2 حرکات کا. تو پھر سے ہم دیکھتے ہیں. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. کعص صاد موٹا پڑھنا ضروری ہے. کعص پڑھنے کے غلط ہو جائے گا. ہم معنی بدل کر سکتے ہیں. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. بہت بہترین ماشاءاللہ تبارک اللہ. ایک کوئی بھائی پڑھ لیں. ایک طلحہ اور ایک نعیم بھائی 2 لوگ پڑھ لیں. طلحہ بنا زور سے پڑھیں. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. माशा अल्लाह तबारक अल्लाह, बहुत बेहतरीन. तफखीम के ऊपर हम जो एशियन साइड से होते हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश होते हैं, हमें और गौर फिक्र करना होता है क्योंकि हमारे पास नहीं है तफखीम. माशाल्लाह बहुत अच्छे से कह रहे हैं. आप भी पढ़ें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. माशा अल्लाह बहुत बेहतरीन. अल्लाह बारिक फीक. बड़ा तफखीम के ऊपर और बात करें. बेहिजा रद्द हो जा रहा था. बेहिजा और थोड़ा मोटा पढ़ने का प्रैक्टिस इंशाल्लाह और बेहतर बन जाएगा फिर. अल्लाह बारिक फीक इंशाल्लाह. चलिए इंशाल्लाह इससे हम इंशाल्लाह अरबी की क्लास शुरू करते हैं. जी ये 1221 में ये सूरह रूम है, उसका जो लास्ट पेज है उसमें अरबी कुरान में जी जी अल्लाह वल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन ज़बर बात को जी जी. उर्दू कुरान के ऊपर पेश है कैसा? उर्दू कुरान के ऊपर पेश है तो उसके बाद और एक अलामा है जिसकी वजह से हम उसे ज़अफ़ ही पढ़ेंगे. तो अगर अलामा का शरह बाजू लिखा होगा उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हमें उसे ज़बर पढ़ना है. तो अल्लाह वल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन नहीं पढ़ना, मिन ज़अफ़िन पढ़ना है, ज़बर के साथ पढ़ने का. असल उर्दू कुरान में तफसीर के साथ लिखा हुआ है, अरबी कुरान में सिर्फ ज़बर डालनी है. लेकिन अगर आप वहाँ शरह उसमें बाजू लिखा हुआ देखें उसके ऊपर है कि आपको ज़बर ही पढ़ना चाहिए उसे. ठीक है ना. बहुत अच्छा सवाल है माशाअल्लाह. जी 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 नहीं, उसका एक कायदा है, वो कायदे की वजह से बदल रहा है, लेकिन अरबी कुरान में ज़बर ही नहीं, पेज के साथ एक अलामा है उसकी वजह से हम उसे ज़बर पढ़ते हैं. आप कुछ कह रहे थे जी? वो हम आगे से करेंगे इंशाल्लाह. बहुत बेहतरीन माशाल्लाह. ऐसा फोकस करें आप माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा. मिन सिज्जील तो नून साकिन आ उसके बाद क्या हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे. एक कायदा हमने सीखा था दूसरे तीसरे का इंशाल्लाह थोड़ा मोटा हुआ तो कभी थोड़ा मोटा इधर उधर पढ़ने का बिहिजारतिन मिन सिज्जील वो थोड़ा फिर तो अच्छा रहेगा. प्रैक्टिस आ जाएगा इंशाल्लाह. किसको मोटा करना है? रॉक. चलिए ये सब इंशाल्लाह हमारा अरबी क्लास शुरू करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद. आपने किसी ने पूछा नहीं कि मैंने आज वोकैबुलरी नहीं लिखा, नए कलिमात मैंने नहीं लिखा. मैंने नए कलिमात नहीं लिखे. हाँ, तो उसका एक मकसद है. क्लास हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंने नहीं लिखा आज. क्योंकि आज हम कुछ नए चीज सीखने वाले हैं जिसकी वजह से वो मैं और आप अगर याद रख लेंगे आज तो वो बहुत ज्यादा और बहुत बेहतर है. हाँ शेख साहब, ये हम ग्रामर सीखेंगे अभी, बराबर है? जी. अरबी में ग्रामर को क्या बोला जाएगा? ग्रामर को अरबी में ग्रामर को तो कवायद कवायद ही बोलते हैं. हाँ तकरीबन. चलिए इंशाल्लाह पिछले क्लास हमने किस पे रुका था अरबी में? बहुत अच्छे से याद होगा सबको क्योंकि मैंने अच्छा मिसाल लिया था उसका. किसको याद है? अच्छा मिसाल क्या लिया था मैंने? हाँ हाँ हमने वो सीखा था, लेकिन आखिरी चीज हमने क्या सीखी? चलिए मैं ही बताता हूँ. आपने कहा था कि एक प्योर सऊदी, एक परदेसी और एक क्या आता है जी जी बिल्कुल माशाल्लाह. देखिए ये इस्म है
اسم کے 4 قواعد 4 پہیے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اسم کو اور ایک چیز سے آپ بتا سکتے ہیں. اعراب کے حالت میں جب آپ زبر زیر پیش دیتے ہیں نا تو اس میں تھوڑا بدلاؤ آتا ہے. اس کے بھی 3 اقسام ہیں، میں نے کہا تھا. کیا تھے وہ 3 اقسام؟ پہلے جو ہے وہ تو لکھ دوں میں. معرب غیر منصرف مبنی. اس کا اور ایک میں نے لکھا تھا لیکن ریکارڈنگ بھی ہو رہا ہے اس لیے میں انگلش کو لکھوں گا. یہ بہت مشکل کانسیپٹ ہے، اس لیے میں ایک مثال کے لیے بول رہا ہوں. اگر کوئی اسم معرب ہے کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہے اس کو زبر زیر پیش تنوین جو ہے جو آنا ہے آ سکتا ہے اس کے اوپر. لیکن اگر اس کو غیر منصرف کہا جائے گا تو آپ کو اس کے اوپر چند احکام ہیں جو اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں کیونکہ وہ نہیں لے سکتا ہم کچھ. لیکن اگر ہم مبنی کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو تو پورا ریسٹرکشن ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ بدل ہی نہیں سکتا ہے. ویسے میں اس لیے بولا تھا عمرہ والے جب آتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، وہ لوگ صرف عمرہ کر کے واپس چلے جانا چاہیے اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ اس کے میں چند پوائنٹ لکھا تھا، جس کو یاد ہے اس کے چند پوائنٹ لکھا تھا، جس کو یاد ہے میں نے لکھا ہوا تھا. جی بالکل، جی بالکل. ہاں معرب میں سب آئیں گے. اس میں 3 چیز 4 چیز نہیں لے سکتا. کوئی بھی اگر اسم ہے 3 یا 4 چیز نہیں لے سکتا. وہ کیا ہے؟ ایک کسرہ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، کسرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز تنوین بھی نہیں ہے. یہ کدھر لکھے؟ غیر منصرف. تیسری چیز کیا ہے؟ ان کے اوپر 3 چیز لاگو ہو گیا، یہ 3 چیز نہیں کر سکتے. جیسا کہ ہمارے اوپر بھی بہت چیز لاگو ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اقامہ ہیں، ہمیں پوری چیز نہیں کر سکتے. ویسے ان حروفوں کے اوپر بھی ہم چند چیز نہیں کر سکتے. یہ 3 چیز ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اچھا یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کون سے ایسے کلمات ہیں؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون سے ایسے کلمات ہیں. جیسا کہ یہ تیسرا ال، جی ال بھی نہیں آ سکتا. جیسا کہ چند غیر عربی نام، غیر عربی نام جو ہے اس کو زیر نہیں آ سکتا، اس کو الف لام بھی نہیں آ سکتا، اس کو تنوین بھی نہیں آ سکتا. پہلے سے لکھتا ہوں غیر عربی اسماء غیر عربی. عربی میں لکھوں انگلش میں لکھوں؟ انگلش میں لکھتے ہیں. عربک نیمز. اس کے ہم چند مثال لیتے ہیں تاکہ ہمیں واضح رہے. جیسا کہ جی ہاں ہم اتنا نہیں چلیں گے انشاءاللہ، اچھے مثال لیں گے. یار آپ تو ایک دم ویسٹرن چلے گا. ابراہیم، اگر میں آپ کو بولوں گا اس کا رفعی حالت کیا ہے تو آپ بولیں گے ابراہیم. نصبی حالت کیا ہے بولے کیا بولیں گے؟ ابراہیم. جری حالت بولے کیا بولیں گے؟ ابراہیمی نہیں آئے گا. کیوں؟ کسرہ اس کو نہیں آ سکتا. تو اس کا نصبی اور جری حالت سیم ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسرہ نہیں آتا یعنی اس کا رفعی حالت پیش ہے، نصبی حالت زبر ہے، جری حالت زبر ہے. اس کا کیا ہے؟
نصبی حالت رفع حالت کیا ہے؟ رفیع حالت ہے اور پیش پیش نصبی حالت زبر دو زبر جری حالت دو زیر. اس میں وہ نہیں, ہم زیر اس میں آ ہی نہیں سکتا. کسرہ کا مطلب کیا ہے؟ زیر نہیں آ سکتا. کبھی بھی آپ قرآن میں یہ نہیں دیکھیں گے ابراہیمی نہیں دیکھیں گے, ابراہیم. ویسا کہ ایسے آپ چند مثال بھی لکھ لیں, میں ابھی بولتا ہوں لکھنے والی موسیٰ, ہاں یوسفی آپ کہیں نہیں دیکھیں گے. پورے سورہ یوسف آپ پڑھ لیں, آپ کہیں بھی یوسفی نہیں دیکھیں گے. اس سے زیر آ ہی نہیں سکتا قطعاً. اس کو وہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ زیر دے سکے. تو وہ کون سے کیٹیگری ہے؟ وہ ہے نان عربک نیمز. عرب نام نہیں ہے, وہ عرب نام نہیں ہے. جیسا کہ اور بھی مثال دیتا ہوں, جبریلو نہیں, جبریلا, یعنی میں بولوں گا جبری حالت کیا ہے بولتا, آپ زیر نہیں لگائیں گے اس کو, جبریلا ہی کہیں گے آپ. اور جیسا کہ مثال ہے داؤدا, یہ آپ یاد رکھیں. ابھی آپ کو سمجھ میں آ کہ یہ میں کیوں سیکھ رہا ہوں. آپ انشاءاللہ آگے ہم جب انشاءاللہ مرکب اس میں جائیں گے نا, تب تھوڑا کھلے گا کہ ہاں کیا ہے. جیسا کہ بہت بہترین مثال ہے, ابھی ہم اس کے اوپر آتے ہیں, طلحتی نہیں آئے گا. المهم یہ ہے پہلی چیز. اس میں بھی دوسری چیز, چند عربک نام جو نہیں لیتا ہے زیر. اب یہ کیسا پتہ چلے گا ہمیں؟ ہم انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پریکٹس کرتے رہیں گے. میں آپ کو ابھی صرف 2-3 مثال دوں گا, اس کے بعد میں آگے ہم جیسا جملے بنائیں گے اس کے اوپر ہم یہ کریں گے. جیسا کہ فاطمہ, اس کے بعد میں ہے عمر, اور کیا ہے, چلیے اتنے کافی ہے. اور مثال میں دے دینا چاہتا ہوں. یہ صرف آپ کے نوٹس میں لکھ لیں. انشاءاللہ میں آپ کو پھر آگے جانے کے بعد جب ہم مرکبات اور جملے کی طرف جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا, ہاں دیکھیے ہم نے وہ جو سبق لکھا تھا یہ ہم ابھی استعمال. تیسرا کیٹیگری, کوئی جگہ کا نام, نیم آف پلیسز. لکھ دیجیے گا, میں عربی میں لکھ لیتا ہوں. بالکل بہت بہترین, میں عربی میں لکھتا ہوں. عربی سیکھنے کے لیے ہم کلاس شروع کریں سب لوگ انگلش بولنا شروع کر دیتے. ایک شعر بولتا ہے کہ ہم جو لوگ عربی نہیں جانتے نا, ہم ان کو عربی سکھانے کے بدلے ہم ان کی عربی روٹی سیکھ گئے. اور یہ اسماء الاماکن, اسماء غیر عربی, اسماء عربی یعنی قریب, اس میں سے تھوڑے ہیں. اور پھر اسماء الاماکن, کیونکہ پورے عربی نہیں, عربی کے نام نہیں ہے سرتے. تو یہ 3 چیز ہے. جیسا کہ مکتو, مکتن نہیں دیکھیں گے آپ کہیں کا, نہ ہی اس کے اوپر تنوین آئے گا, نہ ہی اس کے اوپر کسرہ آئے گا, نہ ہی اس کے اوپر الف لام آئے گا. عربی کے قاعدے کے حساب سے قرآن. اور اس کے بعد پھر یتربن بھی نہیں آئے گا, یتربا صحیح ہے. یہ طریقے سے ہم یاد رکھ لیں. معرب بولے تو اس کے اوپر جو کرنا ہے کر سکتے ہیں, زبر زیر پیش تنوین الف لام سب لگ سکتا ہے. غیر منصرف یعنی 3 چیزوں نہیں کر سکتے. میجرلی 3 چیز, اور بھی چھوٹے موٹے چیزیں, لیکن میں میجر سب سے بڑے 3 چیز نہیں کر سکتا. ایک تو کسرہ نہیں لے سکتا, تنوین نہیں لے سکتا, الف لام نہیں لے سکتا. آئے میں آپ کو چند تھوڑے مثال دیتا ہوں مبنی کے. مبنی کا مطلب یہ ہے, میں آپ کو اگر بولوں گا اس کا
اس کا رفیع حالت کیا ہے, نصبی حالت کیا ہے, سب کا ایک ہی حالت ہے, نہ ہی وہ بدلے گا نہ ہی وہ بدل سکتا ہے. جیسا کہ اس کا مثال ہے اسماء الاشارہ. ہاذا مثال, ہاذا کا نسبی حالت کیا ہے؟ ہاذا ہی نسبی کا نسبی. مؤنث کیا ہے ہاذا کا؟ ہذه. ہذه کا نسبی حالت کیا ہے؟ نہیں, یہ آپ کنفیوز نہ ہو. ہذه فیمیل کے لیے, مؤنث کے لیے وہ اس کا نسبی حالت نہیں ہے. ہذه کا نسبی حالت کیا ہے؟ ہذه ہی ہے, اس کو بدل نہیں سکتا ہے. ہذه کا جمعی حالت کیا ہے؟ ہذه ہی ہے, وہ نہیں بدل سکتا ہے. ہذه کو آپ کیا تنوین لگا سکتے ہیں؟ ہذه نہیں, غلط ہے. ہذا کو کبھی آپ تنوین لگا سکتے ہیں؟ ہاذن, ہاذن, ہاذن نہیں. تو یہ قطعاً نہیں بدل سکتا ہے. آپ جیسا ہے ویسے طریقے سے اسے پڑھنا چاہیے. سر اس میں 3 یعنی چیزیں نہیں لگا سکتے ہیں. ہاں جی, اس میں پھر کیا ہے اس میں ریسٹرکشن, پورے ریسٹرکشن ہے. یعنی اس میں کچھ, اس میں کیا ہے 3 چیز آپ نہیں کر سکتے, باقی کی چیز کر سکتے ہیں. پیش زبر لے سکتے ہیں, اس میں تو نہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. جیسا آپ کو دیا ویسا آپ آؤ جاؤ بس. عمرہ کا ویزا دیا, عمرہ کا ویزا لو اور واپس چلے جاؤ, اور کچھ نہیں کرتے. کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ جی کریں گے کیا اس میں کچھ نہیں, بدلاؤ نہیں کر سکتے. ہاذا ہی ہے. ہاں مطلب مثال کے طور پر اس کو بیچ میں کہیں جملے میں ڈالیں تو بھی ہاذا ہی رہے گا, آخری کے جملے میں ڈالیں تو بھی ہاذا ہی رہے گا. اگر وہ سبجیکٹ رہا تو بھی ہاذا ہی رہے گا, آبجیکٹ رہا تو بھی ہاذا ہی رہے گا, فاعل رہا تو بھی ہاذا ہی رہے گا. یعنی کوئی بھی حالت میں ہاذا ہی رہے گا. ہاذا, ہاذی, ہا نہیں, ویسے نہیں. ہاذی مؤنث کے لیے آئے گا, وہ الگ چیز ہے. ہاں مؤنث کا الگ ہے. معرب کے بارے میں, اس کے بارے میں, اعراب کے بارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. صحیح ہے انشاءاللہ. یہ آپ چیز یاد رکھیں. اور ایک چیز میں لکھ لیتا ہوں, اور ایک مثال. اس کو یعنی اسم الموصول بولیں گے, لیکن ہاں میں لکھ دیتا ہوں, آپ صرف آپ کے نوٹس میں لکھ لیں. یعنی الذی, الذین, یہ نہیں بدلے گا. شیخ صاحب اس میں اسماء الاشارہ, اس کے تھرڈ والا اسم الموصول. اسم الموصول, یہ اسم الموصول کیا ہے؟ الذین, الذی. جیسا کہ الذی اطعمهم من جوع, تو یہ الذی اگر رفع حالت میں نصب, سب سے الذی کو آپ مثال کسرہ دے سکتے نہیں, الذی کو آپ تنوین دے سکتے نہیں, الذی کو آپ الف لام دے سکتے نہیں. وہ جو کلمہ جیسا ہے ویسا ہی ہے, وہ اس میں جو الف لام ہے وہ پہلے سے ہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, اس کو ایکسٹرا کچھ نہیں دے سکتے. یہ کیا ہے, یہ چیز کے, یہ چند قواعد عربی کے جو مجھے آپ کو لکھنا چاہیے. یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ لکھنا چاہیے, اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. بعد میں آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں کیسا ہے, کہاں ہے, کدھر ہے, کیا ہے. ایک مثال لکھ دینا نا, اس کے سامنے ایک مثال لکھ دینا, اور اس میں موصول کے سامنے ایک مثال لکھ دینا. ہذا بیت. دیکھو بیت جو ہے وہ اسم ہے, ٹھیک ہے, وہ معرب ہے, اس لیے میں اس کو بیت دے سکتا ہوں. لیکن ہذا کو صرف ہذا. اسم الموصول کیا ہے؟ الذی خلق لکم. یہ قرآن کا مثال میں دیتا ہوں. الذی خلق لکم, یہ مثال ہے. مثال سن, ہاں مثال بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے لیے آسان ہو. ٹھیک ہے, یہ اہم چیز ہے. یہ 2 ہے, میں مثال دے رہا تھا. یہ اس کا عربی کا فارمولا ہے. بس آپ یہ کتاب میں لکھ لیں, انشاءاللہ ہم آگے جب کلاسز میں جاتے رہیں گے اور وضاحت سے ہم اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. یاد رکھ لیں معرب یعنی جیسا کہ سعودی کے کچھ بھی کر سکتے ہیں, زبر, زیر, پیش, تنوین, کسرہ جو ہے لے سکتے ہیں. غیر منصرف یعنی چند اس کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں, جیسا کہ زیر بھی لے سکتا ہے, تنوین بھی لے سکتا ہے, کام بھی لے سکتا ہے. مبنی یعنی کچھ نہیں کر سکتے.
جیسا اس کو دیا ہے ویسے ہی وہ اس کو لے کے آگے جانا ہے. اس میں اشارہ اور اس میں موصول ہے. جی بالکل صحیح ہے انشاءاللہ. وقت بہت ہو جلدی ہم آگے جاتے ہیں. ہمیں اور 2 ٹاپک لینے کا ہے. چلیے انشاءاللہ. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیوں نہیں لکھا آج ہمیں ووکیبلری. یس کیونکہ ہم آج حرف کے بارے میں سیکھنا چاہ رہے ہیں. حرف کیا ہے؟ کون بول سکتا ہے مجھے؟ ہم نے معلوم کیا تھا کہ کلمہ ہے. کلمہ کے کتنے اقسام ہیں؟ کون سے؟ اسم، فعل، حرف. آج ہم 2 ٹاپکس ہم ضروری کور کرنا ہے حرف کے بارے میں. میں آپ کو تھوڑے حروف جی بالکل اس کے اوپر ہی ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. تو حرف کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں انشاءاللہ. ایک حرف ہے بہت مشہور ہے ان و اخواتها. ہاں حروف مشبہ بالفعل ہمیں یہ بھی ہم سے کہتے ہیں. زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے ان و اخواتها. ایک طریقہ ہے اس کو یاد کرنے کا. حرف کے بارے میں ہم آج سیکھیں گے کیونکہ ہم اسم کے بارے میں ہمارا پورا موضوع ختم ہو گیا ہے. فعل ہم جب ہم آگے جائیں گے جب ہم سیکھیں گے. ہاں حرف ابھی ہم سیکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ جملے کی طرف ہم جائیں گے. جملہ نہیں شروع کریں گے, جملے کی طرف ہم جائیں گے. تو آج انشاءاللہ ہمارا جو رہے گا حرف کے بارے میں. اور جیسے ہمارے ساتھی نے اچھا کہا ہے, پہلی چیز ہم اس میں سیکھیں گے حرف نصب. حرف نصب کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز حرف کا ڈیفینیشن کیا ہے, ترجمہ کیا ہے بولا؟ یعنی سمجھو کہ ایک انسان ایک آدمی ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھا, یعنی انگلش علل کرسی, تو یہ علل جو لفظ ہے یہ حروف ہو گیا جیسے. بالکل, لیکن میرے کو اس کا ترجمہ چاہیے. مثال ایک ایسا کلمہ جس کو فعل یا اسم کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا. جیسا کہ آپ اعلیٰ بول رہے ہیں, اعلیٰ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ پر. اگر میں آپ کو اپنا کلاس میں داخل ہو کے بولوں گا پر, نہیں, اسم اور فعل کے بغیر اس کو نہیں سمجھ سکتے. ہاں تو اس کو بولتے ہیں ہم حرف. ایک کبھی بھی حرف اسم یا فعل کے ساتھ ہی آتا ہے. تو حرف میں تقریباً 2 قسمیں ہم سیکھتے ہیں انشاءاللہ. حرف نصب, ایسے حروف جس کے آنے کے بعد اس کے بعد کا جو کلمہ رہے گا وہ نصبی حالت میں ہوگا. بس اتنا آپ یاد رکھیں. آپ یہ چند مثال ہے, یہ مثال میں اور آپ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. یہ آپ بک میں لکھتے رہے میرے ساتھ. ایک طریقہ ہے یاد کرنے کا, وہی طریقے سے میں لکھتا ہوں کہ آپ لوگ کے لیے آسان ہو گیا. لیت, ان, ان, کأن, لیت, لیکن, لعل, بأن. یہ قرآن میں بہت بار آیا ہوا ہے. لعلکم تعقلون, لعلکم تشکرون, لعلکم تتفکرون. کتنے بار آیا قرآن میں؟ ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ
وملائكته, यानी कितने बार आप देख रहे हैं और आप इन्ना आ रहा है, अन्न भी आ रहा है, कअन्न भी आ रहा है, लैत भी आ रहा है, या लैतनी कुन्तु तुराबा, आप देख सकते हैं, लाकिन भी आ रहा है, लाकिन लअल्ल अल्लाह यहदिथु बअद ज़ालिका अमरा, लअल्ल भी आ रहा है, उसके बाद भी अन्न भी आ रहा है. तो ये कुरान में बहुत बार आता है. ये सबसे पहले मेरा और आपका हर्फ नस जब मैं कहूंगा आपको ये याद आना चाहिए. और भी बहुत, लेकिन ये इन्ना व अखवातुहा इसे कहते हैं. क्या होते हैं? इन्ना और उसके बहन, इन्ना एंड इट्स सिस्टर्स, हम ऐसा कहते हैं. तो इन्ना सबसे घर का बड़ा है, ये उसके पूरे बहन लोग हैं. तो हमें याद रखने का, हम साथ में इंशाल्लाह पढ़ते हैं और ये याद करते हैं. इसीलिए मेरा आज मकसद था कि आपको वोकैबुलरी ना दे, मैं और आप ये क्लास में हम साथ में याद करें. तो हम साथ में पढ़ते हैं. पहले 3 हरफ नहीं 4 पढ़ते हैं. इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लाकिन्ना लअल्ला, इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लाकिन्ना लअल्ला भी अन्ना, इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लाकिन्ना लअल्ला भी अन्ना. आपका होमवर्क ये रहेगा कि अगले क्लास तक मैं आपको, जैसे मिसाल के तौर पर चलिए आप बताएं इन्ना व अखवातु इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला भी अन्ना, ये पूरे तरीके से आपके चट खोल के आपको बता दें. इसका मतलब हम इंशाल्लाह अभी हम सीखते हैं. जो लाकिन है इसके ऊपर बीच में अलिफ नहीं आएगा, लाकिन्ना के ऊपर अलिफ आएगा. मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बस इसीलिए बस हमजा डाल दिया हमने इंशाल्लाह. ठीक है. इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला भी अन्ना, एंड तो लाइक जो भी तरीके से आप पूरे तरीके से याद रखने का. इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लाकिन्ना लअल्ला भी अन्ना. हाँ, एकदम बिना कोई हिचकिचाहट आप पढ़ने की कोशिश करें. इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लाकिन्ना लअल्ला भी अन्ना, ऐसे तरीके से अगले क्लास तक पढ़ने का. नहीं पढ़ेंगे तो वो सबको चॉकलेट देना का जिसको मैं पूछूं. जी जी, इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लाकिन्ना लअल्ला भी अन्ना, का अन्ना लाकिन्ना अलग है मानी, अलग है. अभी हम इंशाल्लाह मानी की तरफ सीखते हैं. मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी एक चीज में डाल रहा हूँ, मैं इसका लिखा था इन्ना अन्ना व अखवातुहा के बारे में. हाँ जी, ग्रुप में मैंने डाला हूँ एक फोटो, वो इंग्लिश में है, लेकिन अभी इंशाल्लाह हम उर्दू में हम लिखते हैं इसे, ताकि इसके मानी हम समझ सकें. इन्ना का मतलब क्या है? बेशक, बेशक या तो यकीनन. तो मैं इसका मानी यहाँ नीचे लिखता हूँ. यकीनन. यकीनन इसका मानी है. अन्ना का मतलब क्या है? के. हाँ, अच्छा मैं उर्दू में भी इंग्लिश में भी लिखूं? जी. इन्ना ऊपर इंग्लिश में लिखूं. इंडीड, सर्टेनली और इंडीड, बिल्कुल सर्टेनली और इंडीड. अन्ना का मतलब है दैट. दैट अन्ना के, मतलब हम बोलते हैं ना हाँ अन्ना के, ऐसा ऐसे तरीके से इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं. उसमें क्या होगा? जी जी. सही. और आप देख सकते हैं इन्ना कभी भी जुमले की शुरू में आता है, अन्ना कभी भी जुमले के बीच में, वो हम आगे देखते हैं इंशाल्लाह. दरमियान में आता है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन माशाअल्लाह. उसके बाद का अन्ना का मतलब है, नीचे में उर्दू में लिखता हूं गोया. उर्दू में नहीं, उर्दू में बयास दो. गोया. उर्दू में गोया. अन्ना गोया. हाँ गोया की.
गोया की, जी। later, इंग्लिश में क्या होगा? as though, later, ये हालांकि भी हो सकता अगर सिर्फ, हालांकि भी हो सकता है। अगर सिर्फ मैं कर लेता या लेतनी कुछ तो बादल पे मिट्टी होता, है। ये later अगर सिर्फ हाँ, अगर सिर्फ, अगर चे नहीं आता ना, अगर चे जैसे अगर ची भी आ सकता है, अगर सिर्फ भी आ सकता है। बहुत इसकी मानी है या लेतनी कुछ तो इसका बड़ा करके देखो, थोड़े लोग नीचे बैठे इसे और बड़ा करता है तो थोड़ा later का इंग्लिश में क्या है? if only, और मैं बड़ा लिखता हूँ इंशाल्लाह, लेकिन बिल्कुल बहुत आसान है, लेकिन ये तो उर्दू में भी है हमारे पास, लेकिन इसमें लिखेंगे however, लअल्ल, ताकि लेकिन का इंग्लिश क्या है? लेकिन का इंग्लिश however। देखिए लाल्ला के बहुत मानी है, लेकिन मैं एक मानी लिखता हूँ इंग्लिश में, होपफुली, उर्दू में लिखेंगे उम्मीद है, उम्मीद है, भी अन्ना, क्योंकि, अल्लाह उम्मीद है। जी, क्योंकि, इसके लिए बिकॉज, बहुत अच्छी बात है अगर आप ये मानी भी याद कर रहे हैं, लेकिन मुझे और आपको ये इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लाकिन्ना लअल्ला भी अन्ना ऐसे तरीके से हमें याद होना चाहिए। फिर थोड़ा थोड़ा हम इंशाल्लाह इसके ऊपर, हम मानी के ऊपर भी हम इंशाल्लाह आते हैं। लास्ट में भी अन्ना क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि जो भी सही तमाम, ये हमें याद करना जरूरी है। मैंने उर्दू में जो है, सॉरी इंग्लिश में जो है मैंने ग्रुप में भी डाला हूं ताकि वो आप उसको देख भी सकते। इंग्लिश में अगर आप ज्यादा बात करना जिसमें के लिए आते वो भी सीख जाए। हाँ तो मैंने किया ना, बिकॉज होपफुली, हाउएवर, इफ ओनली, एज दो, दैट, सर्टेनली। माशाल्लाह ऐसा तीन ग्रुप है ना, ग्रुप अलग लिखने वाला हो जाए। हाँ मैंने थोड़ा करीब लिख दिया तो इसलिए मेरी गलती होगी, लेकिन अभी मिटा के करने के लिए फिर शेख का क्लास हो जाएगा, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। और जो के आगे है ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ समझ गया। अंदर ना जल्दी हम इंशाअल्लाह। और एक चीज बहुत अच्छा आपने जो कहा था, अभी हर्फ नस्ब सीखा है, आगे क्या होगा? हर्फ जर। इसमें भी चंद हुरूफ हैं जो मुझे और आपको याद करने का, याद करने का इतना ज्यादा है, इसलिए मैं आपको और कुछ दिया नहीं था, इसलिए आज के सर अकाउंट की इंग्लिश क्या है? अन्ना की इंग्लिश है as though, गोया as though, हालांकि as though, हालांकि as though, हाँ इसी तरह अन्ना का क्या इंग्लिश? ऐसा, हादल कलम अस्वद का अन्नु अजरक, यानी ये कलम ब्लैक की तरह है, तकरीबन ब्लू की तरह, as though यानी वो किताब में इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ जो किताब है। कौन सी किताब? नहीं वो किताब में इंग्लिश में नहीं है, इसमें सिर्फ उर्दू में। अन्ना का क्या इंग्लिश? अन्ना का है दैट, हाँ। मुझे आपको बहुत, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि याद करें, इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लाकिन्ना लअल्ला भी अन्ना, ठीक है? अभी इंशाल्लाह जल्दी, वक्त बहुत हो रहा है, इसके साथ हम अच्छा मैं बस लिख देता हूं, उसका मानी मैं अगले क्लास में लिखता हूं। ये भी बहुत अहम है, ये अगले क्लास तक भी याद करके आने की कोशिश करें, ठीक है?
باتا کاف لام واو من فی عن علی حتی الی. یہ بہت مشکل ہے شروع میں، لیکن آپ یہ لکھ لیں بس اتنا لکھ لیں. اگلے کلاس میں آپ کو اس کا معنی یہ کرتا ہوں انشاءاللہ. کیسے یاد کریں اس کو؟ باتا کاف لام واو، باتا کاف لام واو، باتا کاف لام واو، باتا کاف لام واو. اس کے بعد من فی عن علی حتی الی، من فی عن علی حتی الی، من فی عن علی حتی الی. یا بس بک میں لکھ لیں انشاءاللہ. اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہم سب یہ فی کے بعد ان جو ہے ان میں کیا عین ہے نا؟ جی جی ان میں عین ہے کہ ہم جاتا ہے اس میں؟ یہ ہاں عین ہے نا. باتا کاف لام واو من فی عن علی حتی الی. صرف یہ دو چیز یاد کر لیں، آپ کا تقریباً عربی بہت وضاحت ہو جائے گی. اس میں میں معنی لکھتا تھا لیکن یہ بہت وقت چلے جائے گا انشاءاللہ. اگلی کلاس میں انشاءاللہ میں لکھتا ہوں. بہت اہم ہے، آپ یہ یاد رکھ لیں. آپ کا عربی کا پروگریس خود بخود آپ آگے پہنچ جائے گی جتنے پر. سوال ہے کہ کسی انسان اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے سورۃ فاتحہ کے بغیر دوسری آیت میں کسی غلطی ہو جائے زبر زیر میں جی نماز باطل ہو جائے گی یا نہیں ہوئے گی؟ وہ اصلاً وہ تو شیخ کہیں گے وہ مسئلہ تو، لیکن قرآن کے حساب سے تو مطلب ہے کہ معنی اتنا نہیں بدلتا. شیخ ہوتے ہیں میرے یعنی زبردست کی غلطی ہو معنی تبدیل ہو جائے گا نا. اس میں بتاتا ہوں یہ ہے کہ معنی اس لیے ہمیں بہت اہم ہونا چاہیے کہ اچھے سے پڑھنا چاہیے. اگرچہ کوئی غلطی کر دیا، اگر وہ غلطی کا معنی اتنا نہیں بدل رہا ہے، کچھ چھوٹا موٹا کچھ غلطی ہے، جیسے مثلا بری من المشرکین رسول، اس نے پیش کے بدلے زیر پڑھ لی تو وہ پہلے میں نے معلوم کیا تھا کہ اگرچہ ہم ایسی غلطی کریں جو زبر زیر کی غلطی ہو جا رہی ہے، اس میں معنی میں اتنا بدلاؤ نہیں آ رہا ہے. جیسا کہ جری حالت ہے نصبی حالت کر دیے، اس میں معنی تھوڑا بدلے گا لیکن اتنا نہیں تو چلے گا. لیکن اگر کچھ معنی کو زیادہ بدل جائے گی شدت چیزیں تو وہ باطل ہو گئی. مطلب وہ کیا بس المہم شیخ انشاءاللہ اس کے اوپر اور بات کریں. ہاں یہ ٹوپ میں ڈال سوال میں ان کو ذرا اپنا مارک سے لیکن ایسے فوکس نہیں کرنا چاہیے. سوال غلطی کر رہے ہیں تو بتا اسی لیے امام کے اوپر بہت ذمہ داری ہوتی ہے. سبحان اللہ. کیا اجر بھی لیتا ہے اتنا، لیکن اس کی پکڑ بھی ہوتی ہے. اگر کوئی غلط ہو گیا پڑھنی ہے لیکن جو دوسری سورہ ہے وہ سننا ہے اتنا. سورۃ فاتحہ میں غلطی ہوئی تو وہ تو ہاں باطل ہے، لیکن آگے اور آیت میں ہو جائے تو شیخ انشاءاللہ یہ دیکھنا پڑے گا. بہت اچھے کیا ہے. چلیے انشاءاللہ اس سے ہم کلاس اختتام کرتے ہیں. اور یہ یاد کر کے آئے اگلے کلاس میں انشاءاللہ، یہ ضروری یاد کر کے آئے. حرف نصب، حرف جر. حرف نصب ان کأن لیت لكن لعل بأن. حرف جر باتا کاف لام واو من فی عن علی حتی الی. بارک اللہ فیک. السلام علیکم. انشاءاللہ انت حساب جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جی انت جواب دیں گے نہیں بلکہ جلدی دیں گے. اس سوال کا بتا دیا نا کون سا سوال ہے. یہ ابھی سوال گروپ میں کوئی بھی بندہ ڈال دے اس کے ختم ہونے پر یہ تھا. ٹھیک جی جی بتائیے. انگلش میں کیا ہے بتا سکتے ہیں؟ ایکوسیٹیو اینڈ جینیٹیو. کیا ایکوسیٹیو اینڈ جینیٹیو وہ بھی میں لکھتے ہیں. اگر آپ لکھتے ہیں نصب یعنی ایکوسیٹیو صحیح ہے صحیح. جینیٹیو.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरे पास तो 36 नंबर सफ़ा है। मेरा ख्याल है कि हम इंशाल्लाह एक मौजू लिया करें। इस दफ़ा फ़िक़्ह का लेते हैं, आइंदा अक़ीदे का, तो थोड़ा थोड़ा ना वो पूरा होता ना ये होता। तो आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 36 और PDF में कितना है पता नहीं कितना पढ़ेंगे PDF में। हाँ, किताब के बारे में ये बात हुई है कल शेख से, उन्होंने कहा कि ये जनवरी में छप जाएगी हमारा, ये अगले महीने ये बात हुई है हमारी। नहीं, किताब के बगैर कुछ नहीं, PDF से याद नहीं होती, और आपके पास मुस्तक़िल रहनी चाहिए ताकि उसके ऊपर आप हाशिया लिखें और फिर बाद में देखना भी। वक्त के साथ साथ इंसान भूल जाता है। अच्छा, ये नजासत की अनवा ये पढ़ा था थोड़ा सा हमने कि नहीं पढ़ा? ये इस्तंजा और इस्तिजमार के बारे में तो पता चल गया, ठीक है। आज है नजासत की किस्में। अनवा कहते हैं किस्मों को, ठीक है। नजासत की यानी चीज़ का पलीद हो जाना, नजासत यानी पलीद हो जाना, ठीक है। इसकी अनवा 2 किस्में हैं, एक है हिस्सी, दूसरी है मानी। हिस्सी होता है कि जो महसूस हो, सामने हो, जिसका वजूद होता है, ज़ाहरी वजूद होता है, वो क्या होती है? हिस्सी, ठीक है ना। दूसरी मानवी, वजूद नहीं होता है, वैसे उसका वजूद नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन उसका हुक्म क्या होता है कि वो नजस है, ठीक है। और हिस्सी नजासत जिसका वजूद है वो अनवा जिनसे पाकी और सफाई हासिल करना बेहद। मानवी जैसे मुशरक है, मानवी कैसे मिसाल कर, मुशरक है, वो क्या है? नजस है ना, मानवी तौर पर नजस है। तो वैसे नापाक है, लेकिन हाथ लगाने से नापाक होगा, हाथ नापाक नहीं होगा ये। अच्छा, तो आज जो है ना हिस्सी का कितना सफ़ा नंबर है शेख? यहाँ तो 36 है, 35 तो आपके यहाँ 35 है, PDF में 35 होगा। देखिए जरा, ठीक है, मिल गया। और चाहिए नेट में देता हूँ आपको, पता नहीं मेरे वाला है आपके पास के नहीं। कोड देंगे मैं इंशाल्लाह आइंदा ना कोड मकतब का मैं इंशाल्लाह ले लूँगा। अहमद बेटे याद कराना, बहुत को याद कराना, मैं इंशाल्लाह कर जी। मेरे पास है ना वाईफाई, हाँ इंशाल्लाह आइंदा ये कर देंगे, मकतब में है। 36 नंबर है। हाँ 35 मैंने शेखों को कहा है कि भाई ये किताब के बगैर कोई मज़ा नहीं आ रहा, और मैंने इम्तिहान नहीं लेना जब तक आप किताब नहीं दें, हाँ, क्योंकि इससे याद भी नहीं होता। जब साथ किताब ले जाते ना, हाँ जी, जी बता रहे थे कि जब साथ किताब ले गया था ना, उसकी दूसरी हैबत होती है। हाँ हैबत होती है बाकी से। अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी इसमें। जो लोग मसाइल को सिर्फ नेट से देखते हैं, एक है मजबूरी, वो तो मजबूरी है, लेकिन अगर किताब पढ़ी, किताब को नहीं अहमियत देती तो उसके इल्म में बरकत नहीं रहती। ये किताब ये जहन में रहती है, हाफजे में रहती है। और मुझे याद है कि जो हमने हदीस की किताबें पढ़ी थी ना, तो अक्सर मसाइल का ये पता है कि दाएं सफ़े में है या बाएं सफ़े में, सवा नंबर तो नहीं याद। और इस बात को आज 45 साल हो, तो इतना जहन के अंदर नक्श उसका हो।
لیکن جو ہم نیٹ سے نکال کے دیکھتے ہیں وہ نہیں دماغ میں بیٹھتی بات. کتاب کی برکت ہے. یہ کتاب دینا ہاں جی. آسان بھی ہے نا. ہاں یس کتاب دیکھنا آسان بھی ہے. کتاب آسان بھی اس کی برکت. اچھا جی. کہتے ہیں کہ ایک ہے حصی اور دوسری معنوی. اور حصی معنوی کی میں نے بتائی ہے نا کہ ظاہری وجود نہیں. جیسے مشرک کیا ہے؟ نجس ہے تو وہ معنوی. 35 پیج نمبر 35. اچھا اب وہ مل گیا سب کو. 35 صفحہ نمبر 35 دیکھیں. پیج نمبر 35. ٹھیک ہے آیا کہ نہیں اس میں؟ ہاں پیج نمبر 35 پیج ہی ہے اپنا. اچھا تو یہی بنتا ہے نا نجاست کی انواع. استنجا اور استجمار کے بعد. اچھا استجمار کہتے ہیں ڈھیلے استعمال کرنا. کس سے؟ ڈھیلے استعمال کرنا. یہ پڑھ لیا تھا, یہ دوبارہ پڑھا دوں. میرا خیال لگتا ہے کہ نہیں پڑھا. چلو ٹھیک پڑھ لیتے. استنجا کہتے ہیں پانی سے طہارت حاصل کرنا. جب بندہ قضائے حاجت کرے, باتھ روم جائے, پانی سے کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ استنجا. اور ڈھیلے سے کیا جائے پتھر وغیرہ اسے کیا کہتے ہیں؟ استجمار. آگے آ بھی رہا. اچھا کہتے ہیں استنجا کی تعریف اپنے پیشاب اور پخانہ کی جگہ کو پانی سے پاک اور صاف کرنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ استنجا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. استجمار کی تعریف اپنے پیشاب اور پخانے کی جگہ کو پتھر, ڈھیلا کیا ہوتا ہے؟ مٹی کا جو مٹی کا ڈھیلا. نہیں ڈھیلا ہوتا ہے مٹی. ایک ہوتی سخت قسم کی مٹی, سخت ہوتی ہے کہ اس کو جب ایسے کھدائی بھی کرے نا تو وہ جیسے پتھر کے نہیں ہوتے ٹکڑے اللہ جزائے خیر. تو جو مٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ ٹکڑے کی شکل میں نکلتی سخت مٹی. نہیں ہاں وہ لیکن وہ دبانے سے بھی نہیں گھٹتی. عموماً ایسے سخت مٹی ہوتی تو اس کو وہ ڈھیلا ہوتا ہے. کاغذ, دستیاں وغیرہ, کاغذ جو ہوتا ہے نا, کاغذ یا ٹیشو. لیکن جو پیپر ہوتا ہے ایسا ہو جو جذب کرنے والا. اب جو چکناہٹ والا ہے, مثلا یہ چکناہٹ والا ہے, اس نے کیا صاف کرنا؟ صحیح ہے نا. جو جس کے اندر وہ جذب کی کیفیت ہو, ٹیشو وغیرہ. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اس میں بے حد. اچھا اس میں اپنے پیشاب اور پاخانہ کی جگہ کو پتھر, ڈھیلے, کاغذ کے بعد بھی کیا ہے؟ دستیوں وغیرہ. دستیوں یہ مولانا نے ترجمے میں ایسا کیا ایک ہی چیز ہے. کاغذ یعنی دستی کے معنی پیپر وغیرہ, پیپر. ٹھیک ہے. وغیرہ سے پاک اور صاف کرنے کو عربی زبان میں استجمار کہا جاتا ہے. استجمار کرتا ہے پانی کے علاوہ جس چیز سے کیا جائے. ٹھیک ہے. ٹیشو وغیرہ, اور آج کل ٹیشو بہت اچھے آئے ہیں, بہت اچھے ٹیشو آئے ہیں جو باتھ روم میں رکھے جاتے ہیں. اس سے صفائی صحیح ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں کہ بندہ ایسے کہہ دے کہ یہ بدعت ہے. ٹھیک. اچھا اگر آپ نے صرف ان چیزوں کو استعمال کیا, پتھر, مٹی کے ٹکڑے ڈھیلے سے یا کاغذ سے, اور آپ کو اطمینان ہو گیا ہے تو وہ بس ختم, کافی ہے. وہ کیا ہے؟ کافی ہے. بعض اوقات میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, باتھ روم گئے, چھوٹا پیشاب کرنا ہے, یعنی مسجد وغیرہ یہ کہ پانی نہیں, تو جو ٹیشو ہوتا ہے الحمدللہ اسی سے صاف کر لی, کافی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کافی ہے. بندے کو وسوسہ نہیں رہنا چاہیے, پتہ نہیں ہوا ہے نہیں ہوا کیسے. بندے نے ڈھیلا استعمال کیا مٹی کا یا پتھر صاف کیا. تو بعض لوگ جو وہمی ہوتے ہیں نا, آج کل ہے وہم کا بہت اثر ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں جی وہ ہوا ہے کہ نہیں. شریعت کیا کہتی؟ شریعت کہتی ظاہری چیز کو. آپ نے ایک ڈھیلا استعمال کیا
सफाई भी पता लगा गंदगी साफ, दूसरी तीसरे पे कोई नहीं आई गंदगी, बस काफ़ी। और अगर रह भी जाए तो शरीयत ने उसे माफ़ कर दी। बाल की खाल उतारना ये मना है कि इतना ना बंदा वहमी हो, ठीक है। तो बेहतर यह है कि मज़कूरा बाला अशिया के ज़रिए 3 मरतबा पेशाब और पखाने की जगह को सफाई कर ली जाए, फिर पानी का इस्तेमाल। ये टॉप की चीज़, ये मतलब अब जो है ना नया दौर जो है जदीद दौर, इसमें बाद लोग क्या चाहते हैं कि पहले टिश्यू वगैरह से साफ कर ली फिर हाथ लगाए, असासी तबीयत। बाद लोगों की क्या है असासी तबीयत, तो कोई हर्ज वाली बात, कोई हर्ज वाली बात नहीं कि पहले टिश्यू से साफ कर लिया फिर पानी से कर लिया, तो ये नूरुन अला नूर है, ये नूरुन अला नूर है, ठीक है ना, कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं। और याद रखें कि हड्डियों और जानवरों की लीस, अच्छा फिर इसके इस्तेमाल में कोई कैम काम चीज़, आप ऐसी जगह हैं मसलन सहारा में जाए, ढेला तो नहीं मिल रहा, रेत है, तो उस जगह कौन सी होगी, रेत होगी, रेत ही होगी ना, और कोई चीज़ नहीं मिलती तो कैम काम सीमेंट है वो अच्छा एक आदमी ने कहा जी सीमेंट तो वैसे चिमट जाता है, ये तो कोई पता नहीं कि चिमट जाता चूना है, मतलब अगर कोई चीज ना मिले मुतबादल दोबारा उसका हाल तो निकालना है। अच्छा, और याद रखें हड्डियों और जानवरों की लीज से पाक और सफाई हासिल करना जायज। हड्डी के वैसे जैसे शाने की हड्डी है साफ तो होती है, गोल हड्डी है साफ तो होती है, लेकिन इससे असल में मना किया गया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे भाई जिन्नों ने कहा है मुझे आके कि इससे ना किया करें, ये हमारे लिए खुराक। अच्छा, फिर सवाल ये पैदा, आप ऐसी जगह ना आपके पास पानी ना ढेला ना कुछ, सिर्फ ये हड्डी है, ऊँट की हड्डी है बड़ी, ये उससे सफाई हो सकती है, ठीक है, फिर क्या करेंगे, बामरे मजबूरी जायज़, बामरे मजबूरी जायज़, ठीक है। ये नहीं कि बंदा कपड़े खराब कर ले कि चलो जी उठे, ऐसा ना हो। और इसी तरह जानवरों की लीर वगैरह, गोबर वगैरह से भी, तो ये भी फरमाया कि ये हमारी खुराक है हड्डियाँ, और जो तुम्हारे जानवरों मुसलमानों के जानवरों की लीद है उनके जानवरों की खुराक, सुभान अल्लाह, उनके जानवरों की क्या है। फिर इससे आपको ये भी अंदाज़ा कद करमना बनी आदम, अल्लाह ने फरमाया हमने बनी आदम को बड़ी इज्जत दी, हमारे लिए खुराक कैसी कमाल की चीज़ें, तो ये बात कैसी है। और जो ये हैं जिन, वो हड्डियों के ऊपर कोई चीज़ आ जाती है, तो उलमा ने बयान किया कि कोई अल्लाह ताला चीज़ पैदा करता है हड्डियाँ, और हड्डियाँ हमारी इस्तेमाल शुदा, सही है ना, तो खुराक हमारी पाक है या जिन्नों की ज़्यादा पाक, बनी आदम की पाक, और बनी आदम से इसलिए अल्लाह ने अंबिया को पैदा किया, रसूलों को, जिन्नात से नहीं पैदा किया, ठीक है ना। और हमारे जानवरों की खुराक फिर भी वो भी पाक है, घास फूस खाना, और उनकी जानवरों की खुराक वो लीद के ऊपर, पता नहीं अब उनका दूध वगैरह भी कैसा होगा, ये तो अल्लाह ही जानता है। उनके भी जानवर हैं, हाँ उनके जानवर हैं, हदीस में जिक्र है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो तुम्हारे जानवरों के गोबर वगैरह हैं ये हमारे जानवरों की खुराक, तो जानवर उनके हैं, वो कैसे हैं पता नहीं, वल्लाह आलम, किसी ने देखे तो ये है। वैसे जन्नत में देख लेंगे, जन्नत में तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी ना, जिन्नात का डर भी नहीं है और कुछ, यहाँ तो डर के मारे मतलब वैसे बीमार हो जाए उनकी शक्ल देख के, ऐसे ही है ना। अच्छा, तो जन्नत में जो है ना, जन्नत में जो बंदा देखना है, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कैसे हुई, आदम अलैहिस्सलाम कैसे उतारे, कहाँ उतरे गए, जिन्नत की शक्ल क्यों अल्लाह ताला खतरनाक बनाई? हाँ जी, उनकी शक्ल क्यों इतना खौफ ज़्यादा बना है?
حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کی حکمتیں، جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے، جیسے کہ بندہ کہے کہ خندیر اتنا کیوں، اس کی حکمتیں ہیں، بعض حکمتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں اور بعض نہیں آتی۔ صاحب یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی جنت میں، یعنی مطلب میں جو آسمانوں پر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیما خلق، نہیں جنت میں نہیں، آسمان میں، نہیں خلقتنی من خلقتہ من تراب، ہے نا، یعنی اس وقت اس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، تو یہ مٹی تو اس دنیا کی زمین سے لی، پھر تخلیق وہی مٹی سے تخلیق جنت میں کی، ایسا ہوا؟ ایسے ہوا، بالکل سوال ہے، وہ ایسے ہوا کہ جو حدیث میں آتا ہے نا، اس کی تفسیر یہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا یا فرشتوں کو بھیجا کہ جا کے مٹی لے کے آؤ، مٹی لے کے آؤ۔ اچھا، یہ اسرائیلی روایات ہیں، یہ کوئی اب مجھے یاد نہیں، ابن کثیر نے ذکر کیا، یعنی زمین پر تخلیق نہیں، نہیں مٹی جو ہے زمین سے لی گئی، جنت کی مٹی نہیں لی، زمین سے لی، زمین سے۔ تو جو بھی فرشتہ آتا تو مٹی آگے دعائی دینی شروع کر دیتا، نہ لو میرے ساتھ زیادتی نہ کرو، مٹی کو نہ لے کے۔ مٹی کو احساس تھا کہ اس سے انسان تیار ہوگا، پھر اسے فوت کیا جائے، تو وہ مٹی اٹھانے نہیں دیتی تھی، تو آئی دیتی تو فرشتہ چھوڑ کے چلا جاتا۔ پھر اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، ملک الموت کے سامنے بھی وہ چیخی جلا کر، وہ بہت شور مچایا اس نے، ملک الموت جسے ہم اسرائیل کہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ جو مرضی کرو، میں نے تجھے لے کے جانا ہے مٹی لے کر۔ تو اس لیے اللہ نے پھر اس کو مقرر کیا کہ تم ہی بنی آدم کی نکالو، یہ وجہ بیان کی جاتی ہے، وجہ بیان کی جاتی ہے۔ اچھا، اور مٹی جو ہے انہوں نے پوری روئے زمین سے لی، جس کی وجہ سے انسانوں کی شکلیں ہیں، تاکہ آب و ہوا ان کو راس آ سکے، آب و ہوا راس آ سکے تمام یہ اجزاء۔ اس کی کیا کیفیت ہوگی، تفصیل تو پھر وہاں۔ تو یہاں تو میرا مقصد یہ ہے کہ جنت میں یہ جتنے انبیاء ہیں، لڑائی بھی ہیں، واقعات ہوئے ہیں، قصے جو کتابوں میں ہیں، تو وہاں اصل ویڈیو مل جائے گی، وہاں کی اصل ویڈیو تو بڑی کمال کی ہوگی، تو ایسے جیسے دیکھیں اللہ کی تخلیق جو ہے وہ تو کمال ہے، ٹھیک ہے، اس کی دلیل کے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، لیکن ملنے میں بےہودگی نہیں ہوگی، ایسے بےہودہ چیز کوئی بھی بندہ نہیں مانگ سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، تو یہ ان کے جانوروں کی لید اور اس کا یہ حکم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ضرورت زیادہ ڈھیلوں کی پڑے تو بندہ زیادہ بھی کر سکتا ہے، منع نہیں، مطلب یہ کہ غالب امکان ہے کہ اس سے صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں کہ سبحان اللہ، یہ انگریزوں کا کیا حال ہے، اور یعنی ان کی کیا صفائی اور طہارت ہوگی۔ ہندو بھی تو نہیں نا استنجا وغیرہ کرتے، کہ کرتے دیکھا دیکھی مسلمانوں ایسے ہی ہے نہیں، آپ ٹیشو کرنے لگ گئے ہوں گے، ویسے تو وہ تو ایسے اٹھ کھڑے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اور بڑا پیشاب کرتے ہو کیا کرتے ہوں گے، ایسے اٹھ جاتے آپ تو پانی ایسے اٹھ جاتے۔ تو دین یہ اسلام دین طہارت، دین طہارت، ہاں وہ ایسے یہ بڑا پیشاب کر کے ایسے اٹھ جاتے، اب تو ٹیشو پیپر استعمال کرتے، اچھا کچھ کرتے ہوں نہیں، وہ بڑے لکھے کچھ لیکن اور انگریز جو ہے، اگر انگریز ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں یا نہیں، ٹیشو پیپر ختم۔ اچھا، ٹیشو پیپر ایک ایسی چیز ہے یہ تو بڑی مقدار میں چاہیے، اگر وہاں ختم ہو گیا تو پھر ظالموں نے وہ پیپ لگایا ہی نہیں، استنجے کے لیے پیپ ہی نہیں لگایا۔ تو طہار یہ جو ہمارا ہوتا ہے نا شاور استنجے کا، اس کا نام بھی مسلم شاور ہے، پہلے تھا ہی نہیں۔ اچھا، اس کو مسلم شاور پھر کہتے ہیں، اس کو پھر نام دے دیا ایسے نا۔ یہ پھر بھی اگر آپ دیکھیں مسلم ممالک میں 99% ہوتا ہے، کافر ممالک میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ بن کے آتا ہے ویسے نہیں۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں،
یہ مجھے یاد ہے اب جب یہ کرونا آیا ہے، کرونا آیا، اس سے پہلے میں نے یہ پڑھا تھا کوئی بیماریاں آ رہی تھی اس وقت مکہ میں نا، کچھ آئی تھی، جس سال حج کے لیے بھی بندے کم گئے، اس وقت وزارت صحت نے کہا کہ یہ جو ناخن ہوتے ہیں نا، ان کے نیچے جراثیم بہت ہوتے ہیں، جراثیم بہت ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو اچھے طریقے سے دھونا چاہیے۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ پاکیزہ کاموں کے اور بایاں ہاتھ دوسرے ناپاکی، اور یہ ٹھیک ہے نا۔ اب جو آدمی بایاں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اور سنجا بھی اسی سے کرتا ہے تو گندگی کتنی اس کے منہ میں جاتی ہے، صحیح ہے نا۔ اور آپ نے منع فرمایا یہ شیطان بایاں ہاتھ سے کھاتا ہے، اس کے ہاتھ سے، تو اس لیے یہ بڑا اہتمام کرنا ہے۔ اب جو رہ گئی غیر مسلم، وہ دایاں ہاتھ سے سنجا کر لیں، بایاں ہاتھ سے کر لیں، جو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو بہت پڑتا ہے۔ اب آ کے انہیں پتہ چلا کہ یہ تو بڑا مسئلہ، جب کرونا آیا تو ہم وزارت صحت کے ساتھ تو وہ گئے، تو وہ پھر بتاتے تھے ترجمہ کر کے نا کہ صابن لو اور صابن لگا کے اچھے طریقے سے ایسے ایسے کرو، ٹھیک ہے نا، یہ ایسے 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 ان کو ملو، اوپر سے ایسے کرو۔ یہ کرونا کے دنوں میں یہ نہیں کہ صابن لگا کے ایسا کر، نہیں، کرونا کے جراثیم، اگر آپ کا ہاتھ کسی جگہ دیوار پہ لگ گیا، لکڑی پہ لگ گیا، کرونا تو وہاں موجود ہے، گاڑی پہ موجود، ایسا تھا، تو آپ نے کیا کرنا، صابن لگا کے پھر ایسے کرنا ہے، ایسے یہ، اور ایسے بھی کرنا۔ ہم بتاتے تھے، ہمارے پاس گاڑیاں تھی نا مکتب کی، تو اسپیکروں میں بتاتے، ہاں جی، ہاں تیمم کی طرح، تو وہ ایسے کر کے سبحان اللہ، تو ان کے جراثیم پر رہتے۔ چلو جی، کوئی سوال ہو بھائیوں کا؟ آگے تین ہو گیا۔ تخلیق آدم علیہ السلام میں مطلب اس میں جیسے مٹی سے تخلیق میں مٹی کے ساتھ پانی کا بھی ذکر ہے نا، مٹی اور پانی ملا کے ایسا اللہ تعالیٰ نے جیسے لما خلق تو بھی میں نے اپنے ہاتھ سے اسے پیدا کیا، بالکل وہ تو ہے کہ اس کو گوندا جیسے آٹے کو گوندتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود نیا تخلیق۔ ہاں، یہ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق۔ بندہ کبھی بھی وہاں عقل نہ پڑھائے، بعض لوگوں نے انکار کر دیا، اس سے مشابہت آتی، بھئی جتنا ذکر کیا اس پر ایمان لو۔ اب دیکھنا اللہ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا، ہم اس کو نہیں مان گے، نہیں اللہ کے ہاتھ نہیں، بھی اللہ کہہ رہے کہ میرے ہاتھ میں نے اپنے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے توراۃ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو لکھا، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ سے توراۃ کو لکھا، توراۃ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ ہاتھ کیسے ہیں؟ جیسے اس عظیم شان ذات کے لیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن دو ہے، ٹھیک ہے، آنکھوں کا ذکر آیا، ٹھیک، بِأَعْيُنِنَا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ، ٹھیک ہے، آنکھوں کے سامنے بناؤ، آنکھوں کا بھی ذکر ہے۔ قدم مبارک کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا تو بھر گئی ہے؟ نہیں یا اللہ، اور بھیجو، پھر وہ کہے گی اور بندے بھیجو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے اپنا قدم مبارک اندر ڈال دے تو وہ سمٹ جائے گی اور کہے گی کتو یار بس اب میرا پیٹ مار، ٹھیک ہے۔ پنڈلی کا ذکر ہے، اللہ فرمایا اس دن جب میں اپنی پنڈلی کو کھولوں گا، ٹھیک ہے، اس پر ہمارا ایمان